اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں، وہی تعریف کے لائق اور سزاوار ہے. بقیہ جو صفات بیان کی جائے گرچہ کہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو زن ہے حسن زن اسی کے قابل بنا دے. اور دوسری بات، یہاں علماء کرام اور ہم سے زیادہ علم، صلاحیت اور بہت زیادہ تبحر علمی کے ساتھ موجود ہیں. اور اصل میں بات کوئی ہماری نہیں ہے، بات قرآن کی، اللہ کے نبی کی اور اللہ تعالیٰ کی بات ہے. بات جہاں سے بھی آئے اگر اچھی بات ہے تو قبول کر لینا چاہیے. قرآن کی ایک آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اصل بات سننے اور کہنے والوں کے کئی طریقے ہیں. اچھی بات سننا، سن کر اس پر یقین کرنا، اسے سمجھنا اور عمل کرنا، یہ چاروں مرحلوں سے جو آدمی گزرتا ہے وہ قابل تعریف آدمی ہے. سنے شوق ہے اور سمجھا نہیں تو وہ بھی بیکار. سمجھا ہے اس پر یقین نہیں ہے وہ بھی بیکار. سنا بھی، سمجھا بھی، یقین بھی ہے، عمل نہیں ہے تو یہ چیز بھی رائے گاہ ہے. سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اعتقاد اور یقین ہے. ہر عمل کے اندر من قام رمضان ایمان و احتساب، ہر بات پر یقین ہو، ثواب کی امید ہو اور اس پر عمل ہو تو ثواب بھی دے گا. بہرحال یہ مکتب کا، یہ مدرسے کا معراج العلوم کا ایک سالانہ اختتامی انعامی اجلاس ہے. بڑے قابل مبارک ہیں بچے اور ان کے والدین، اساتذہ، اور قابل قدر و مقدر ہیں اور قیمتی موقع اللہ نے دیا ہے قرآن سیکھنے کا، سمجھنے کا. اور والدین کے لیے بھی موقع ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیج کر صحیح تعلیم حاصل کرا دینے کا. آج سے 15-20 سال پہلے اتنا منظم نظام پڑھنے پڑھانے کا نہیں تھا، اور جو تعلیم ملتی تھی نانیوں کے یہاں، دادیوں کے یہاں سے ملتی تھی، جس میں قرآن صحیح بھی نہیں پڑھایا جاتا تھا. قرآن پڑھنا ایک چیز ہے، قرآن کو صحیح انداز سے پڑھنا ایک دوسرا معاملہ ہے. بچوں سے قرأت قرآن آپ نے سنی ہوگی، حروف کی ادائیگی، الفاظ کی شستگی اور نظم ہو، تقریر ہو، اسی سے اندازہ ملتا ہے کہ کس انداز سے بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے. تو اس سے ایک ترغیب یہ نہیں ملی کہ ہمیں بھی اس طریقے پر قرآن پڑھنا چاہیے. بڑوں کو علم کبھی بھی سیکھنے کا موقع ہے، سیکھنا چاہیے، عمر جتنی بھی ہو، جو بھی ہو. قرآن کو پڑھے غلط پڑھے یہ بھی بڑا جرم ہے. اب مواقع ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، مکاتب ہیں، مدارس دینیہ ہیں، تو قرآن کو صحیح سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن کی زبان ایک نازک زبان ہے. میں بارہا کئی مجالس میں کہتا ہوں قرآن کی زبان نازک زبان ہے، لیکن ہمارے بچے اس قرآن کو سیکھ رہے ہیں تو ہم بڑے ہو کر ہمارا قرآن اس انداز کا نہیں ہے تو
بعض اوقات قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن وہ قرآن الٹا ہمیں لعنت بھیجتا ہے، اور بعض مرتبہ اس قرآن کے الفاظ بدلنے کی وجہ سے معنی کے اندر بہت زیادہ تبدیلی ہو جاتی ہے، اور معنی بدلنے کی وجہ سے نماز کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ جس نماز کو، جس قرآن کی تلاوت کو ہم نے ثواب سمجھ کر کیا تھا، وہی قرآن کی تلاوت ہمارے لیے گناہ کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ کئی مثالیں قرآن کے اندر 10-20 مثالیں ہیں کہ جیسا کہ ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، علیم حمزہ کے ساتھ۔ وہی حمزہ کو اگر عین سے پڑھ لیا جائے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ علیم جاننے والا، حمزہ والا علیم دردناک۔ والتین والزیتون، تین انجیر ایک پھل کا نام ہے، اگر تا کے ساتھ پڑھا جائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ سبح تعریف، اگر ہا کو ہا سے بدل دیا جائے ڈانٹنا۔ صفحہ بے وقوف، صاد سے صفی پڑھا جائے منتخب چنیدہ۔ تو آج کی مجلس سے ہمیں ایک موقع فراہم ہوا ہے سمجھنے کا کہ جو یہ بچے قرآن صحیح انداز سے پڑھے ہیں، ہم بڑے لوگوں کو بھی اسی صحیح انداز سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اب صحیح قرآن پڑھنے کے لیے صحیح الفاظ سیکھنا چاہیے۔ خواتین ہیں، ان کے لیے بھی بالغان کے مکاتب ہے، نظام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیے۔ اکابرین ہیں، ہم ان سے بات سنیں گے۔ میں جلد اپنی بات کو نمٹتا ہوں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی بچوں نے ابھی نظم پڑھی، قرآن عمل کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے تلاوت کے لیے ہے، اسے زندگی میں بسانا چاہیے۔ ابھی ایک بچہ کا تقریر بھی کر کے گیا تھا قرآن کی عظمتوں کے بارے میں۔ کیا ہم قرآن کو، ہم میں سے ہر ایک قرآن کو ہر دن روزانہ کم از کم آدھا صفحہ یا 2 آیت یا 3 آیتیں پڑھتے ہیں؟ اگر ہم نے قرآن کی تلاوت کا معمول نہیں بنایا ہے اور ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیع، قرآن کو پڑھو اس لیے کہ کل قیامت کے دن قرآن تمہارے لیے سفارش کرنے آئے گا۔ اور فضائل الاعمال والاخلاق میں ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو آدمی سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم نہ کر لے، قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے اور بد دعا کرتا ہے۔ اور واجبی حق یہ ہے کہ قرآن کو کم از کم سال میں 1 یا 2 پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ورنہ قرآن کل قیامت میں اس آدمی کو جہنم میں لے جائے بغیر نہیں رہے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ ہی نہ ہو وہ دل بنجر ویران گھر کے مانند ہے۔ تو بہت سارے اس وقت مکاتب کے اندر بچوں کو حفظ بھی کرایا جاتا ہے، تو اچھا موقع ہے ہمارے لیے بھی۔ رمضان کی آمد ہے، تو رمضان کی آمد میں بڑا بہترین موقع یہ ہے کہ ہم طے کر لیں رمضان کے اندر کم از کم سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ رحمان یاد کر لیں، سورہ یاسین یاد کر لیں۔ اس نیت سے یاد کرے کہ میرے نبی کی چاہت یہ تھی کہ وددت فی، میرے نبی کی چاہت تھی کہ میرے امتی کے ہر دل کے اندر سورہ یاسین ہو۔ تو
تو کم از کم حضور کی خواہش پوری کرنے کے لیے کر لے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان و زمین بننے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی گئی. فرشتوں نے فرمایا بڑا توبہ، خوشی اور اچھائی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ سورت نازل ہو، اور توبہ خوشخبری ہے اس زبان کے لیے جس زبان سے اس کی تلاوت ہو، اور خوشخبری ہے اس دل کے لیے جس دل کے اندر یہ صورتیں ہو. تو کیا بہترین ہے کہ ہمارا رمضان گزرتا ہے صبح سے لے کر شام تک وقت گزاری فون کے ذریعے سے، گیم کھیلنا، یوٹیوب کے اندر ویڈیوز دیکھ کر. ہر بچے کا، ہر بڑے کا، ہر مرد کا، ہر عورت کا یہ وقت روزوں کے اندر فون کے استعمال سے گزرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا رب صائم لیس صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار وہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی روزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کا روزہ رکھنا بجز بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. 2 خاتون روزہ رکھے تھے اور ان کی حالت موت کی سی ہو گئی تکلیف کی وجہ سے، روزہ شاق دشوار ہونے کی وجہ سے. اللہ کے نبی کے سامنے لے کر آیا، اللہ کے نبی نے پانی پلایا اور خے کرایا تو خے کے اندر گوشت اور کچا خون نکلا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ نے حلال چیز سے روزہ رکھا ہے لیکن حرام چیز کا استعمال کیا ہے. نہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم نے سحری میں گوشت استعمال نہیں کیا تھا. تو فرمایا گوشت تو استعمال نہیں کیا لیکن تم نے کسی مومن کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا کسی اپنے سگے بھائی کا مردار، سگے بھائی کا گوشت کھانے کے مانند ہے. اب ذرا اندازہ لگائے، صرف روزہ رکھ کر غیبت کرنے کی وجہ سے ان کے روزے کا یہ حال ہوا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم مردار اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا ہے، اس کے مانند آپ کی خے میں یہ نکلا ہے جس کی وجہ سے روزہ ان کا توڑ دیا گیا اور روزہ ان پر بھاری ہے. تو اب ہم سوچے کہ صبح سے لے کر شام تک جس انداز سے ہمارا رمضان گزرتا ہے، اس وقت پہلے ہمارے بڑوں کے اندر آداب تھے، خوف خدا تھا، وہ روزے صحیح رکھتے تھے، یہاں تک کہ تھوک نگلنے تک جائز کاموں سے بھی بچتے تھے. تھوک نگلنا جائز ہے لیکن ان جائز کاموں سے بھی بچتے تھے. اگر کسی برہنہ تصویر کو دیکھ لیتے سمجھتے کہ روزہ ہی ٹوٹ گیا ہے. لیکن اب کا زمانہ کیا ہے، روزہ رکھ کر اتنے سنگین جرائم کرتے ہیں، آنکھوں کا گناہ اور غیبت کا گناہ، بہتان ترازی کا گناہ، اور حدیث رسول، یہ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنے کا گناہ. ہر بات آئی اللہ کے رسول کے نام سے، حالانکہ وہ جھوٹی نسبت ہوتی ہے، اٹھا کر ہم واٹس ایپ میں پھیلاتے ہیں اور سب سے بہترین خیر کا کام سمجھتے ہیں کہ پڑھنا خیر کا کام نہیں، واٹس ایپ میں جا آگے بھیجتے جاؤ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمد فقد بوا مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھے جھوٹی تہمت باندھی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور روزے دار بھی ہیں اور گناہوں کی دروازے کھولے ہوئے بھی ہیں. تو آج کے ذریعے سبق لے کر جائے کہ ہماری چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچیاں 10 سورتیں، 20 سورتیں، سورہ یاسین، سورہ رحمان یاد ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اقرا ورتقی ورتل کما ترتلت فی الدنیا، کہ کل قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ. آج جنت کا درجہ جیسا دنیا کے درجات ہیں کہ 3 مالے کی بلڈنگ بنی، 4 فلور کی بلڈنگ بنی، کہتے کہ محلے کا مالدار آدمی ہے. آخرت کی بلڈنگ یہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خلا ہے وہ ایک مالا ہے، اور جسے جتنی آیت یاد ہوگی اتنے درجات ملیں گے. تو ہمیں شوق ہونا چاہیے
اب ہماری زندگی کے 35 رمضان گزر گئے، 30 رمضان گزر گئے، 40 رمضان گزر گئے، کسی کے 20 رمضان گزر گئے، کم از کم ہر روزے کی، ہر رمضان کی ہر روزے کے اندر 2 آیت یاد کر لیتے، 2 آیت یاد کر لیتے، تو 60 رمضانوں میں 120، 60 روزوں، 30 روزوں کے اندر 60 آیتیں یاد ہو جاتی، جنت کے 60 درجات مل جاتے، اور سورہ یاسین یاد ہو جاتی، سورہ ملک یاد ہو جاتی، یعنی وہ صورت یاد ہوتی جس کے فضائل اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ کم از کم آیت الکرسی یاد کر لیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ آیت الکرسی قرآن کی عظیم آیتوں میں سے ہے، اور ہر نماز کے بعد جو پڑھے، اگر درمیان میں انتقال ہو جائے، شہید کی موت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، بلیات سے محفوظ رہے گا، مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، اور اولیاء کی صفوف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ سورہ یاسین کو اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ یاسین کہ ہر چیز کے لیے دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مشکلات میں سورہ یاسین پڑھنا یہ مشکلات کو دور کرنے والا ہے، کہ جو شروع دن میں سورہ یاسین پڑھ لے، قضیت حوائجہ، اس کے سارے دن کی ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ اور سورہ یاسین جو شروع دن میں پڑھ لے 10 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، سورہ یاسین جو پڑھ لے توریت، زبور، انجیل پڑھنے کے برابر ہے۔ تو ہمارا رمضان اصل میں رمضان ہو، رمضان بنے، لیکن ہمارے رمضان کی جو حالتیں ہیں، تو مکتب کے آپ اجلاس میں آئے ہیں ایک سبق لے کر جائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس دل کے اندر قرآن نہ ہو وہ دل بنجر، ویران اور قبرستان کے مانند ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جملے فرما اس کا عجیب مطلب ہے، بہرحال وقت نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما جلاؤها، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن، کثرت تلاوت قرآن ہو رمضان کے اندر۔ رمضان کے اندر ہمارے روحانیت میں اضافہ ہو۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے 3 ماہ پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے، رمضان آنے سے 3 ماہ پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ رجب کے اندر چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ شعبان آتا کثرت سے روزے رکھتے تھے، خوب روزے رکھتے تھے، کہ روزے کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھوک پیاس برداشت کرنے کی مشق کرتے ہو۔ اللہ کے نبی کو مشق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو بغیر رمضان کے بھی 2 چاند نظر آتے تھے، بغیر رمضان کے بھی 2 چاند نظر آتے تھے، آپ کو کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی۔ غزوہ خندق میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غزوہ خندق کھودنے کے قابل نہیں ہوں، بھوک کی شدت ہے، اور اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، ایک پتھر پیٹ پر بندھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو شعبان کے اندر تیاری رمضان کی کرتے تھے روزے رکھ کر، اور روزے رکھنے کا مقصود رمضان کے اندر بھوکے رہنے کی مشق نہیں تھی، آپ اس صفات سے خود گزرے ہوئے تھے۔ 2 چاند نظر آتے تھے، کچھ کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی۔ اصحاب آ کر کہتے ایک پتھر دکھاتے، آپ پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ راستے میں ملے تو پوچھا حضور نے کہ اتنی سخت ترین دھوپ میں اس وقت کہاں ہے؟ فرمایا بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر نکل پڑا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ابوبکر جس چیز نے تجھے گھر کے باہر نکالا اسی چیز نے مجھے بھی گھر کے باہر نکالا۔ لیکن شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھنے کا مقصود حضور کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کو تعلیم دینا تھا کہ رمضان آنے سے پہلے شعبان کے اندر ہی رمضان کی نورانیت حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کی صفائی شروع کر دے، اس کی عملی مشق ہو، قرآن کی تلاوتوں کا معمول بنے،
ذکر اسکار کا معمول بنے، وقت کا اہتمام کا معمول بنے، حلال روزی استعمال کرنے کا معمول بنے، حرام سے اجتنابیت ہو، زبان کی حفاظت ہو، آنکھوں کی حفاظت کرنا سیکھ لے، زبان کی حفاظت کرنا سیکھ لے۔ رمضان میں جتنی ہماری زبان سے غیبت اور چغلی چلتی ہے، غیر رمضان میں اتنا استعمال زبان نہیں ہوتی، کام کاج میں لگے رہتے ہیں۔ رمضان میں وقت گزاری یہ ہے کہ 4-5 آدمی بیٹھ گئے، 2-3 آدمی بیٹھ گئے اور گفتگو شروع ہوئی، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا تھا، صرف غیبت کرنے کی وجہ سے 2 عورتوں کے روزے ٹوٹنے کے قریب ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے نورانیت روزے کی ختم ہوتی ہے۔ لیکن ہماری روزے کی وقت گزاری یہ ہے کہ چب زبان، عورتوں کے لیے کہاں سے فون آ گیا تو ساری خاندان کی غیبتیں تب تک ختم نہیں ہوتی، فون بند نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ فون رکھتے ہوئے سوچ لیں، جس طریقے پر آپ کی زبان نان اسٹاپ گئی، آپ کا روزہ بھی نہیں روحانیت کے اعتبار سے نیکیوں سے خالی ہے۔ حضور نے فرمایا رب صائم لیس صیامہ الا الجوع، اب بہت سارے روزے دار رکھنے والے روزہ ایسا رکھتے ہیں کہ بجز بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارے روزے کی وقت گزاری کا تعین ہو، اعمال بنے، اور اسی طریقے پر فون کا کثرت سے خوب استعمال، یہ بھی روزے کو ختم کر دیتا ہے۔ روزے کے اعمال ختم ہوتے ہیں ہمارا صبح سے لے کر شام تک۔ بہرحال ہم نے مکتب کے بچوں کو دیکھا، کسی نے کتنے حفظ کیا ہے، کسی نے آدھا پارہ حفظ کیا، کسی نے چند سورت حفظ کر لی۔ ہمارے اندر بھی شوق ہو، ہمارے اندر بھی ذوق ہو۔ رمضان قیمتی وقت آیا ہے، اس رمضان کے اندر کم از کم 2 سورت یاد ہو جائے، وہ سورت یاد ہو جائے جو دنیا بننے سے 1000 سال پہلے تلاوت کی گئی تھی، یا وہ سورت یاد کر لے جو کل قیامت میں اللہ پڑھ کر سنائیں گے، یا وہ سورت یاد کر لے جن سورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری چاہت ہے کہ میری امت کی دلوں میں سورت رہ جائے، یہ سورت حفظ ہو جائے، تو حضور کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر لیں۔ تو ہم رمضان کی آمد سے پہلے چند چیزوں کا تعین کریں، ہمارا رمضان کا اکثر وقت کیسا گزرے۔ روزانہ 2 آیتیں 4 آیتیں کچھ نہ کچھ حفظ ہو، اور خوب قرآن کی تلاوت ہو، زبان کی حفاظت ہو، اور زبان کی حفاظت کا طریقہ سیکھے۔ رمضان آنے سے رمضان قریب ہے، اور یہ عنوان بھی رکھا کہ استقبال رمضان۔ استقبال رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان آنے سے پہلے جلد سے جلوس کر لیے۔ استقبال رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا کہ رمضان کی آمد ہے، رمضان خوش آمدید، استقبال ہو گیا۔ رمضان کی آمد کا مطلب یہ نہیں کہ ایک حدیث چلا دی جو مشہور ہمارے معاشرے میں ہے، رمضان کی آمد کے سب سے پہلے جو خبر دے دے اس کی مغفرت ہو گئی، ہول سیل مغفرت مل گئی۔ حالانکہ حدیث نہیں ہے، یہ پیغام پہنچانا بھی اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اپنے لیے جہنم کا ٹھکانے کی تیاری کر لینا ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرے، وہ اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ تیار کر لینا ہے۔ اصل استقبال رمضان یہ ہے نبوی اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سے تیاری کی تھی، اور رجب سے دعاؤں کا اہتمام۔ ہر کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو جسمانی صحت بھی، روحانی اعمال کی توفیق بھی، اور اللہ کو رضا کرنے کا اسباب بھی اللہ ہی سے مانگا کرتے تھے۔ شعبان آیا تو شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور روزے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان خصوصیت سے برکات والا، نیکیوں والا ہے۔ کوئی برتن تیار ہو تو اس میں کچھ پڑے گا، اور ان کے برتن پر کیا چیز رکے گی؟ تو جسم کے اندر پہلے سے تیاری ہو اس نیکیوں کو سما جانے کی، ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی، ان نیکیوں کی جذبوں کو لینے کی تیاری ہو۔ شعبان کے اندر ہماری کیا تیاری ہوتی ہے؟ سموسے والوں کی تیاری ہوتی ہے کہ پیاز اسٹاک کر لیا جائے، آٹا خرید لیا جائے، اور ہماری تیاری کپڑوں کی تیاری، عورتوں کی تیاری، زیور کے تعین کی تیاری۔ رمضان ہے، گھر کی صفائی ہو، رمضان آیا ہے جسم کی صفائی ہو، رمضان سے پہلے جسم کی صفائی ہو، رمضان کے اندر ان اعمال کے کرنے کا جذبہ ہو، اور عمل کے اندر روحانیت ہو، نورانیت ہو۔
یہ اصل رمضان کا استقبال ہے. رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو خوب فارغ کر لے. اور آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں ایک مضمون لکھا ہے کہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں اس کو غالباً ابو الحسن علیمی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب سے میں نے دیکھا تھا. تو حضرت نے لکھا ہے کہ اکابر صحابہ کا معمول تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے, زکوٰۃ کا نصاب لگا کر ان غربا کو جن کے پاس سحری افطاری کے واسطے کچھ نہیں ہے ان تک وہ چیزیں پہنچا دیتے تاکہ وہ بھی فارغ ہو کر روزہ رکھ لے, اور قرآن کی خوب تیاری کر لیتے تھے. خود شیخ عبد القادر جیلانی کے رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات میں لکھا ہے کہ خوب قرآن کی کثرت ہوتی تھی, یہاں تک کہ مریدین سے ملاقات کا وقت بھی بند کر دیتے تھے اور خوب عبادتوں میں مستغرق ہو جاتے تھے. تو ہم اولیاء کے ماننے والے اب سلطان الہند نظام الملت والدین حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے واقعات دیکھیں. رمضان کے اندر حضرت کی چہرے کے اندر وہ خوف و خشیت اور عبادت کا وہ ذوق کہ ساری رات سارا دن عبادتوں میں لگے رہتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رمضان میں 60 قرآن ختم کر لیتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک قرآن, رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. اور فضائل اعمال لکھنے والے حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ ان کے گھروں کی مستورات کام کاج کرتے ہوئے روزانہ 17-18 پارے ختم کر لیتی تھی. اور ہمارا رمضان کا حال فونوں کا غلط استعمال, ہمارا رمضان کا حال اور غیبتیں, فلاں نے کپڑے لائی ہے تو جب تک اس کی تنقید نقائص اسے نیچا نہ گرا دے تب تک دل کو تسلی نہیں پہنچتی. تو ہم بھی کچھ جذبے لیں اور ہم بھی کچھ بدلنے کی تیاری کریں. رمضان کی آمد سے پہلے ہم بھی عبادتوں کے لیے وقت نکالیں, نمازوں کا اہتمام ہو, تلاوتوں کا اہتمام ہو. یہ مکتب کا جلسہ ہے, ختم قرآن کا انعامی جلسہ بھی ہے اور استقبال رمضان کا بھی جلسہ ہے. بہرحال آپ کے سامنے بچوں نے بہترین قرآن کی مضامین اور قرآن کی مضامین پیش کیے. تو رمضان کے ساتھ قرآن کا گہرا تعلق ہے. تو رمضان کے وقت بہت سارے کام کاج کے لوگوں کو بھی بہت کچھ تھوڑا سا وقت ملتا بھی ہے. تو آپ وقت گزاری یہ متعین کرے کہ 2 آیتیں گھر سے یاد کر لی گئی اور کام کرتے ہوئے انہیں آیتوں کو دہراتے رہے تو وہ 2 آیتیں ازبر یاد بھی ہوگی, جنت کی 2 درجات بھی ملیں گے اور قرآن کی فضیلت بھی ملے گی. کل قیامت دن کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما ترتل, تو پھر دنیا کا لقب بھی ملے گا اور کہا جائے گا صاحب قرآن ہے. اور یہی نیت تھی کہ ہر رمضان میں قرآن یاد کر کے حفظ کر لوں گا. درمیان میں موت آئی اور کل قیامت میں حفاظ کی مجلس میں کھڑا کر دیے جاؤ گے اور ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملے گی. اور قرآن دلوں کی صفائی اور سیکل کا ذریعہ ہے. آپ نے فرمایا ما تلاؤھا قال کثرت تلاوت القرآن, کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو. آپ نے فرمایا اقرأ القرآن, قرآن کو خوب کثرت سے کرو. فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا. تو ہمارا رمضان قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہو, قرآن خوب کثرت سے ہو اور قرآن خوب کثرت سے کیا جائے. اصل بات یہ ہے ہم بڑوں کا مزاج نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے چھوٹوں کی صحیح تربیت نہیں ہے. اگر ہمارا رمضان صحیح ہوتا تو ہمارے بچوں کا رمضان بھی صحیح ہوتا تھا. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, ان کا رمضان 100% یا 90% صحیح تھا, ہمارا 20% صحیح گزرتا تھا. لیکن اب بڑوں کا رمضان جس انداز سے ہے, چھوٹے ان کو رمضان کی عظمت ہی نہیں ہے. اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ رمضان کو آداب رمضان کے ساتھ گزاریں. بہت سارے اذان کا جواب دیتے رہے. یہ بچوں کا قیمتی پروگرام بھی ہے. تو رمضان کے اندر ایک دوسرا کام بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ جو نوجوان نشے کے, پان پراگ کے, بیڑی سگریٹ کے عادی ہے, رمضان کے اندر اسے چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑ نہیں سکتے. جب صبح سے لے کر شام تک چھوڑ سکتے ہیں تو شام سے لے کر صبح تک بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو آپ کو چھوڑنا اور عادت ڈالنا آسان ہو جائے گا.
لیکن یہ جو نشے کی جو عادت ہے اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہیں یہ الگ چیز ہے، نقصانات قرآن اور حدیث کی روشنی میں. لیکن ایک نقصان بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بڑا نقصان یہ ہے اگر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے موت آ گئی، ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے موت آ گئی، یا ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آدمی بیمار پڑ گیا. ایک آدمی ہے خود بخود کینسر کا مریض ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، تو اسلام کے اندر ایک فضیلت یہ ہے کہ اسے نیکیاں ملے گی. بخار آیا لہو صدقۃ، اس کے لیے صدقے کا ثواب ملے گا. کینسر کی بیماری میں ہلاک ہو گیا، شہادت کی موت ملے گی. ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے ہلاک ہو گیا، شہادت کی موت ملے گی. اور آخرت کے اندر اسے شہادت کی درجے ملیں گے اور بہت بیش بہا نعمتیں ملیں گی. اگر کوئی آدمی نشے کی وجہ سے، غلط چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا، کینسر کا مریض ہو گیا، تو یہ جو بیماری آئی ہے خدا کی طرف سے نہیں ہے. یہ جو بیماری آئی ہے بندے نے خود اس بیماری کو پیدا کیا ہے. اور خودکشی تو نہیں ہے لیکن خودکشی کے مترادف ضرور ہے. آدمی تھوڑا تھوڑا زہر کھا کر موت کی طرف جیسے چلے جاتا ہے، اسی طریقے پر غلط وہ چیزیں جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پارہ نمبر 1 کی ایک آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے، اس کے سلسلے میں لکھا تھا، ہاتھ کے اندر نقش و نگار کرنا خدا کی خلقت کے اندر تبدیلی کرنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلنا ہے. اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلنا حرام درجے کا گناہ ہے. جب صرف ہاتھ کے اندر نقش و نگار ٹیٹو بنانا حرام درجے کا گناہ، خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تبدیلی کرنا ہے، ناک کا بینگا کر لینا، بھووں کا بنا لینا، یہ گناہ ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے جسم کے اندر حرام چیزوں کے ذریعے سے بیماریاں پیدا کر کے جسم کو ہلاک کر لینا، یہ کتنا خطرناک گناہ ہوگا. اگر نشہ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے شہادت کا درجہ ملنا کم ہے، لیکن اللہ کی طرف سے پکڑے جانا زیادہ یقینی ہے. اور یہ خودکشی کے مترادف گناہ ہے. اس لیے نشے آور چیزوں سے بچنے کا بھی ایک موقع ہے. رمضان آیا ہے، رمضان بہت سارے گناہوں کو چھڑانے پر کار آمد ہے اور بہت سارے گناہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں. اگر انسان کوشش کرے تو بہت سارے گناہ چھوڑ سکتا ہے. تو اسی میں سے ایک گناہ یہ چھوڑ سکتا ہے کہ نشے آور چیزوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اگر کوئی بیماری ان نشے آور چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا، البتہ عقاب ضرور ملے گا. اس وجہ سے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے دیکھا، جو چیز کثیر چیز نفع دیتی ہے اس کے قلیل کی حفاظت واجب ہے. اگر اس کے قلیل کی حفاظت نہیں، چھوٹی چیز کی حفاظت نہیں کی گئی اور اسے جوانی کے اندر سے حفاظت نہیں کی گئی تو مجرمین میں شمار ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ جوانی کے اندر طاقت تھی، اگر ان چیزوں سے کی ذریعے سے جس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا لیکن بڑھاپے میں اسے نقصان پہنچتا تھا، جوانی میں صحت کی حفاظت واجب ہے. تو ہم کتنے ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ہمارے جسم کو نقصان دینے والے چیزیں ہیں. تو استقبال رمضان یہ ہے، رمضان سے پہلے رمضان کے اندر جن گناہوں سے بچنا ممکن ہے بلکہ بچنا ضروری ہے، ان گناہوں کو رمضان سے پہلے چھوڑنے کا ایک ماحول بنا ہے. تو بہت سارے گناہ ہیں، غیبت ہے، آنکھوں کا غلط استعمال ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، مال کا غلط استعمال ہے. ان ساری چیزوں سے بچنے کی ترتیب بنا ہے. اگر کوئی کوشش کرے تو یقیناً بچ سکتے ہیں. اس میں کوئی ممکن ناممکنات میں سے نہیں، بچنا اگر چاہے تو یقیناً بچ سکتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرے کہ رمضان آیا ہے، ہم میں سے جو کوئی ان نشے آور چیزوں میں مبتلا ہے، اس لیے کہ حرام درجے کا گناہ ہے. اگر کوئی نشے کے اندر تھا، اس حال میں موت آ گئی، آپ نے فرمایا لا یؤمن من یسرق السارق وهو یسرق وهو مؤمن. کوئی آدمی چوری کرے
اگر چوری کے گناہ میں ہوتے ہوئے اگر موت آ جائے تو ایمان کی حالت میں موت نہیں ہے، اس وقت اس کا ایمان اور نور ایمانی یا کچھ جو محدثین کی تشریحات ہے نکل کر اس کے سر کے اوپر کھڑی رہتی ہے۔ اور نشے کی حالت میں جب باسی لوگ تو صبح سے لے کر شام تک نشہ، شام سے لے کر صبح تک نشہ، اور ان کی نور ایمانی یا ایمان کی کیفیت کہاں ہے؟ اس لیے اس سے خوف کرنے کی چیز ہے، بچنا چاہیے۔ بہرحال مکتب کا پر منظم اجلاس تھا، تو بے جوڑ چند باتیں میں نے کہی۔ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے اور کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کچھ کہنا بھی بڑی جرأت مندانہ بھی ہے، لیکن یہ تکرار کی حیثیت سے اگر کچھ غلط ہو تو پھر اکابرین اس کی تنبیہ بھی فرمائیں گے۔ تو بڑے ادب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زائد بھی لے لیا ہوں، اللہ سے آپ سے معذرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجلاس کرنے والوں کا شکر گزار ہوں کہ کچھ کہنے کی آپ نے موقع دیا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اس کے فیوزات کو سارا عالم میں پھیلا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔